اس وقت دنیا میں جو ہے وہ تقریباً 333 ملین کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو ڈپریسو سمٹمز ہیں۔ پاکستان بھی اس سے بچا نہیں ہوا۔ پاکستان میں تقریباً 30 سے 60% جو ہماری یوتھ ہے وہ ڈپریسو سمٹمز کا شکار ہے۔ جی، میں ہوں ڈاکٹر محمد اتفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس ٹاک۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈپریشن اور فزیکل ایکٹیویٹی کے ریلیشن شپ پہ کہ کیا اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے تو کیا آپ اس سے ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں۔ تو جی ہاں، میں آپ کے ساتھ تھوڑا لیٹسٹ ڈیٹا شیئر کر دوں کہ اس وقت دنیا میں 333 ملین کے قریب لوگ ہیں جو ڈپریسو سمٹمز کا شکار ہیں۔ ان میں پاکستان جو ہے ٹاپ ہے لسٹ میں تقریباً، جس میں کہہ لیں کہ 30 سے 50% ہماری جو یوتھ ہے وہ ڈپریسو سمٹمز کا شکار ہے، جس میں انزائٹی ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے وہ کلینکلی ڈائگنوز ہو، وہ ایسے بھی ڈپریسو سمٹمز ہو سکتی ہیں۔ اب تقریباً کراچی میں ایک ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے جس کے مطابق یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ تقریباً کراچی کے اندر they took a sample of around 7,000 people کہ جی کراچی میں تقریباً 30 سے 50% لوگ ہیں جن کو ڈپریسو سمٹمز ہیں یوتھ کو۔ اس کے علاوہ اوور آل جنرل پاپولیشن میں جو ہے وہ تقریباً 22 سے 60% سمٹمز جو ہے وہ پائی جاتی ہیں ڈپریشن کی پاکستان میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کیا جائے، کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کلینکلی ڈائگنوزڈ نہیں ہیں ایز اے ڈپریشن کے پیشنٹ تو کیا جائے۔ اس کے لیے اسٹڈیز نے پرپوز کیا کہ فٹ کا جو فریم ورک ہے FITT، اس پہ اگر آپ عمل کریں تو آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ فرق پڑ سکتا ہے آپ کی ڈپریسو سمٹمز کا۔ فٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں F جو ہے وہ فریکوینسی ہے کہ آپ ہاؤ مینی ٹائمز اے ڈے یا اے ویک جو ہے وہ آپ فزیکلی ایکسرسائز کریں تو آپ اس میں آپ کو اس سے افاقہ ہو سکتا ہے۔ تو تقریباً اسٹڈیز نے ہمیں بتایا کہ 3 سے 5 دن آپ ایکسرسائز کریں تو اس پہ جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک فرق پڑے گا۔ دوسرا جو ہے وہ انٹینسٹی ہے کہ کتنی شدت کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایکسرسائز کریں تو آپ کو فرق پڑ سکتا ہے۔ اس میں ہے ماڈریٹ ٹو انٹینس، کے ضروری نہیں ہے آپ پہلے دن ہی بھاگنا شروع کر دیں، آپ واک کریں، اور وہ واک کتنی کریں۔ فرسٹ جو ٹی ہے اس میں وہ ہے ٹائم کا، 45 منٹ سے 1 گھنٹہ جو ہے وہ فزیکلی ایکٹیو رہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک اس سے فرق پڑے گا۔ اس میں ٹائپ کیا ہے جو ہے وہ آخری ٹی فٹ ماڈل میں جو ہے وہ ہے ٹائپ کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں واک کر سکتے ہیں، جاگنگ کر سکتے ہیں، آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں، آپ بائکنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ فٹ کا فریم ورک ہے کہ آپ فریکوینسی کے ساتھ، کتنی انٹینسٹی کے ساتھ، اور کتنا جو ہے وہ کون سی ٹائپ اور کتنے ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں، جس سے آپ کو ڈپریسو سمٹم سے کافی حد تک فرق پڑے گا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے سٹیپس آپ کو لینے چاہیے، کتنا زیادہ آپ کو چلنا چاہیے، کتنی زیادہ آپ کو بائکنگ کرنی چاہیے، کتنی زیادہ آپ کو سوئمنگ کرنی چاہیے۔ تو سٹیپس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں کافی بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کتنے قدم آپ کو روزانہ چلنا چاہیے یا ویک میں چلنا چاہیے تو آپ کو ان چیزوں سے فرق پڑے گا۔ تو ریسرچ جو میں یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 10,000 سٹیپس جو ہیں وہ اگر آپ روزانہ یا ویک میں 3 سے 5 دفعہ آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو سگنیفیکنٹلی ڈکریز ہوتا ہے آپ کی ڈپریسو سمٹمز کے اندر۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے جو کلینکلی ڈائگنوز نہیں ہے، تو پلیز ڈو ناٹ ٹیک دس ایڈوائس کہ جی اگر آپ کلینکلی ڈائگنوزڈ ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو میڈیسن کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انزائٹی ہے، اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، یا اس طرح کے کوئی نہ کوئی آپ کو مسئلہ ہے ہیلتھ کا، مینٹل ہیلتھ کا، تو آپ جو ہے وہ فزیکلی ایکٹیو ہوں گے تو آپ کو اس سے کافی حد تک فرق پڑے گا۔ اب یہ ایک اسٹڈی ہے جیما میں پبلش ہوئی ہے امریکہ میں 2024 میں، اس نے یہ بتایا ہے تقریباً انہوں نے 96,000 کا سیمپل لیا ہے، 96,000 لوگوں کا، اور اس میں یہ پتا چلا ہے کہ اگر آپ روزانہ جو ہے وہ ڈیلی سٹیپس جو آپ کا ہائر ہے، جتنا زیادہ آپ کے ڈیلی سٹیپس ہوں گے اتنے ہی آپ کے چانسز کم ہو جائیں گے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک یا کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز یا کسی بھی قسم کی جو مورٹیلٹی ہے وہ آپ کی سگنیفیکنٹلی ڈکریز ہوگی۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ تقریباً انہوں نے 33 اسٹڈیز کو انالائز کیا ہے، اور وہ جو ان کی فائنڈنگز ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے اسٹڈیز نے پبلک ہیلتھ کے اندر جو پبلش ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کا ہائر اسٹیپ کاؤنٹ ہے روزانہ کا، اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں، فزیکلی ایکٹیو ہیں، تو اس سے آپ کی ڈپریشن میں یا ڈپریسو سمٹمز میں، انزائٹی میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ تھینک یو۔